السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تسلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان ہی کے دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں ان کے لیے دوسروں دنوں میں بھی اس کے قضا دینے کا راستہ کھول دیا ہے، تاکہ قرآن کی جو نعمت اس نے تم کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے سے قیمتی موقع سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ انہیں مزید برآں اس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ اسے اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرنا چاہیے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح موضوع شکر گزاری ہے۔ نزول قرآن کے بارے میں مزید فرمایا گیا ہے، حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ مزید فرمایا گیا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے عزم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اصول بیان کیے گئے ہیں اور یہ فرقان ہے۔ ان صفحات کا اگر ہم نہایت اختصار سے تذکرہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ رمضان المبارک کا تقدس اور احترام اسی بنیاد پر ہے کہ اس میں بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ پہلی صفت قرآن کا مطلب ہے کہ یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج اگر ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ تقریباً 1 ارب 96 کروڑ مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہیں، اس لیے قرآن کی یہ صفت اس میں باسمہ ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کسی خاص قوم، نسل اور خاص زبان بولنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ خالق جن و بشر نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے شکم مادر سے ہی ضروریات کا انتظام اور اہتمام فرمایا ہے۔ پیدائش کے بعد اس کے لیے ماں باپ کے دل میں اس کی بے پناہ محبت پیدا کی ہے، پھر اس کے گھومنے پھرنے کے لیے زمین فراہم کی ہے، زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کا اہتمام کیا ہے، زمین سے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا ہے، ہر ضرورت کی چیز کو فراہم کیا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ یہ دنیا میں رہنے کی زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ قرآن کی شکل میں اس کو فراہم کی گئی ہے۔ سارے انسان خدا کے بندے اس کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ جہاں کوشش اور طلب نہ ہو وہاں انسان اس رہنمائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ بارش برستی ہے، پتھر پر بھی اور زمین پر بھی،
پتھر جیسے بارش سے پہلے تھا ویسے ہی بارش کے بعد بھی رہتا ہے، بارش سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ بارش پتھر کے ساتھ کوئی امتیاز اور حسد نہیں برتتی، مگر زمین بارش سے بالکل بدل جاتی ہے، اس میں ہریالی اور سرسبزی چھا جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین میں بارش کو جذب کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ہے، مگر پتھر میں بارش کے لیے مادہ قبول نہیں ہے۔ اس طرح جو انسان قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا اور عملائے گا، وہ ضرور اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی میں سدھار لائے گا، اور جو انسان رہنمائی سے محروم رہتے ہیں، ان کی مثال پتھر جیسی ہے جن میں قبولیت کا مادہ نہیں۔ فرقان کا مطلب ہے کسوٹی۔ یہ کتاب حق و باطل، خیر و شر، نیکی و بدی، فلاح و خسران میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ جیسے سونار کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، سونے اور پیتل میں فرق کر کے بتا دیتا ہے کہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے، حالانکہ دونوں کا رنگ یکساں ہوتا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے 2.25 ارب لوگ مسلمان قرآن پاک کی ان صفات کا بھرپور استفادہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان پوری دنیا میں غلامی، محکومی، ذلت، خواری، بے بسی اور بے کسی کی صورت سے دو چار ہے۔ یہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ ماہ مبارک کے 30 یا 29 دنوں میں جنہوں نے روزے رکھے اور روزوں کی ظاہری شکل کے ساتھ اس کی روح کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کے ہر عمل خیر کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جتنا چاہوں گا بدلہ دوں گا۔ آخر انسان اپنی شہوت نفس اور اپنا کھانا پینا میری خاطر ہی تو روکے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں مزید کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔